السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ ایک ایسی ریاست کا تصور کریں جہاں کا حکمران پیوند لگے کپڑے پہنتا ہو، لیکن اس کے دور میں کوئی ایک بھی انسان ایسا نہ ملے جو زکوٰۃ یا خیرات لینے کا مستحق ہو۔ تاریخ انسانی میں یہ معجزہ صرف ایک بار رونما ہوا، اور وہ تھا ریاست مدینہ کا معاشی نظام۔ آج جب دنیا سرمایہ داری اور سوشلزم کے تجربات کر کے تھک چکی ہے، مدینہ کا وہ ماڈل چیخ چیخ کر پکار رہا ہے کہ غربت کا خاتمہ محلوں میں نہیں بلکہ نظام کی تبدیلی میں چھپا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سا نظام تھا جس نے ریگستان کے غریب قبائل کو چند ہی سالوں میں دنیا کی امیر ترین قوم بنا دیا۔ اس عظیم معاشی انقلاب کا آغاز مواخات یعنی بھائی چارے سے ہوا، جب مکہ سے آنے والے مہاجرین اپنا سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ پہنچے تو مدینہ کے انصار نے اپنے گھر، دکانیں اور باغات ان کے ساتھ آدھے آدھے بانٹ لیے۔ یہاں ہمیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ملتی ہے۔ جب انہیں آدھی دولت کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے جواب دیا، مجھے صرف بازار کا رستہ دکھا دو۔ یہ دنیا کا پہلا سوشل سیفٹی نیٹ تھا، جہاں ریاست نے لوگوں کو صرف خیرات کا عادی نہیں بنایا بلکہ انہیں کاروبار میں پارٹنر بنا کر اپنے قدموں پر کھڑا کیا۔ ریاست مدینہ کی معیشت کی دوسری بڑی طاقت سود، انٹرسٹ کا مکمل خاتمہ تھا۔ اس وقت مدینہ کی منڈیوں پر مخصوص لوگوں کا قبضہ تھا جو غریبوں کو سود کے جال میں جکڑ کر غلام بنا لیتے تھے۔ اسلام نے سود کو اللہ کے خلاف جنگ قرار دے کر معیشت کو آزاد کرایا۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ غریب ملک IMF اور بینکوں کے سود کی قسطیں چکانے میں ہی کنگال ہو جاتے ہیں، جبکہ مدینہ میں جب سود ختم ہوا تو سرمایہ بینکوں کی تجوریوں سے نکل کر منڈیوں میں آ گیا اور عام آدمی کی پہنچ میں ہو گیا۔ ریاست مدینہ نے بیت المال کا ایک ایسا مربوط نظام قائم کیا جو آج کے سینٹرل بینک سے کہیں زیادہ طاقتور اور عوامی تھا۔ زکوٰۃ، عشر اور جزیہ سے جمع ہونے والی رقم محلوں کی تزئین و آرائش پر نہیں بلکہ براہ راست عوام کی بنیادی ضروریات پر خرچ ہوتی تھی۔ یتیموں، بیواؤں اور معذوروں کے لیے باقاعدہ وظائف مقرر کیے گئے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ اس کی حدود میں کوئی شخص بھوکا نہ سوئے، اور اسی نظام کا نتیجہ تھا کہ چند ہی سالوں میں وہ وقت آ گیا جب لوگ چاندی کے تھیلے لے کر نکلتے تھے مگر کوئی اسے لینے والا نہیں ملتا تھا۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں وہ کون سا جادو تھا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ رہا۔ اس کی مثال ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ملتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ گورنرز خط لکھتے تھے، اے خلیفہ، ہم نے لوگوں کے قرضے اتار دیے، سب کی شادیاں کرا دیں، سب کو گھر دے دیے، اب بھی بیت المال میں رقم بچ گئی ہے، اس کا کیا کریں؟ یہ اس نظام عدل کی فتح تھی جہاں دولت کا حقدار صرف وہ نہیں تھا جس کے پاس سرمایہ ہو بلکہ وہ بھی تھا جو محنت کرنا جانتا ہو۔ آج ہم مہنگائی کی چکی میں اس لیے پس رہے ہیں کیونکہ ہم نے تقسیم دولت کی بجائے دولت جمع کرنے کو معیشت سمجھ لیا ہے۔ ریاست مدینہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر زکوٰۃ کا نظام اپنی اصل روح کے ساتھ نافذ ہو جائے تو آج بھی کسی ملک کو بیرونی قرضوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مدینہ کا معاشی نظام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے غربت سے نجات کا واحد مستند نسخہ ہے۔ ریاست مدینہ کا یہ سفر صرف معاشیات تک محدود نہیں تھا، اس کے بعد ایک اور بڑا انقلاب تھا، انسانی حقوق۔ وہ انقلاب انسانوں کو ان کے حقوق دینے کے لیے ہی آیا تھا۔ ہماری اگلی ویڈیو اس سیریز کی سب سے حساس اور اہم کڑی ہوگی، جس میں ہم دیکھیں گے ریاست مدینہ نے خواتین کو وہ مقام اور وراثت میں وہ حقوق کیسے دیے جن سے دنیا آج بھی محروم ہے۔ آپ کے خیال میں آج کے دور میں زکوٰۃ کا نظام غربت ختم کرنے میں کتنا مددگار ہو سکتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، اور اس اہم سیریز کا حصہ بننے کے لیے سبسکرائب کریں تاکہ آپ اگلی قسط مس نہ کریں۔ شکریہ۔